اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اس نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر جو کچھ عطا کر رکھا ہے مجھے اس سلسلے میں میرے رب نے خیر وہ زیادہ بہتر ہے فاعینونی البتہ مدد کرو تم میری بقوت قوت سے اجعل بنا دوں گا میں بینکم تمہارے و بینہم اور ان کے درمیان ردمن ایک مضبوط بند آتونی لاؤ تم مجھے زبر الحدیدی لوہے کے ٹکڑے حتیٰ اذا ساوا یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس نے بین الصرفین اس خلا کو جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی قال انفخوا تو کہا پھونکو حتیٰ اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ جب کر دیا اس سے آگ کا انگارہ قالا تو کہا آتونی لاؤ میرے پاس افرغ انڈیلوں گا میں علیہ اس کے اوپر قطرن پگھلا ہوا تانبا فمستطاعوا پس نہ ان میں طاقت ہے ان یظہروہ کہ اس پر چڑھ سکے ومستطاعوا لہ نقبا اور نہ لگا سکیں گے اس میں نقب قال ھذا رحمت من ربی کہا ذوالقرنین نے یہ مہربانی ہے میری رب کی طرف سے فاذا جاء وعد ربی پھر جب آئے گا وعدہ میرے رب کا جعلہ تو کر دے گا اس کو دکن ریزہ ریزہ دکا ریزہ ریزہ وکان وعد ربی حقا اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا وترکنا بعضهم اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو یومئذ اس دن یموج فی بعض کہ وہ داخل ہوں گے بعض کے ساتھ ونفخ فی الصور پھر پھونکا جائے گا سور فجمعناہم جمع پس ہم جمع کریں گے ان سب کو ایک ساتھ وعرضنا اور سامنے لائیں گے ہم جہنم جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے عرضاً پوری طرح الذین کانت اعینہم وہ کافر کا پڑا ہوا تھا ان کے آنکھوں پر فی غطاء پردہ عن ذکری میری نصیحت کی طرف سے وکانوا اور تھے وہ لا یستطیعون کہ نہ طاقت رکھتے تھے سمعن کچھ سننے کی گزشتہ درس کے اندر ذوالقرنین کا سفر بتایا گیا تھا کہ مغرب کی طرف مشرق کی طرف اور شمال کی طرف انہوں نے سفر کیا مختلف اقوام کے ساتھ ملاقات ہوئی پھر ایک قوم نے کہا کہ اس پہاڑ کے اس طرف سرکش مخلوق ہے وہ ہماری طرف آتی ہے لوٹ مار کر کے چلی جاتی ہے لہذا آپ بادشاہ ہے تو یہاں ایک دیوار بنا دے آج ذوالقرنین کی طرف سے جو جواب ہے اس کا ذکر ہے انہوں نے کہا ہم سے ٹیکس بھی آپ وصول کریں اور ہمارے لیے دیوار آپ بنا دیں قال ذوالقرنین نے جواب میں کہا ما مکنی فی ربی خیر جو کچھ عطا کر رکھا ہے مجھے اس سلسلے میں میرے رب نے وہ زیادہ بہتر ہے فاعینونی بقوت البتہ مدد کرو تم میری قوت سے اجعل بینکم و بینہم ردما بنا دوں گا میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ ہم سے ٹیکس وصول کرو مفسرین فرماتے ہیں اچھی حکومت کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے اپنی عیاشی اس پر نہیں کر دے بلکہ اچھی حکومت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیکس معاف کروا کر کہ اللہ نے مجھے یہ حکومت ایک نعمت عطا کی ہے تو وہ بے لوث قوم کی خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں فرمایا یہ اچھی حکومت کی علامت ہے آتونی زبر الحدید لاؤ تم میرے پاس ٹکڑے لوہے کے وہاں کوئی لوہا ہوگا مفسرین کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ افرادی قوت وہ آپ کی ہے تو آپ لوگ وہاں سے جا کر لوہا میرے پاس لے آؤ حتی اذا ساوا یہاں تک کہ جب برابر کر دیا بین الصرفین اس خلا کو جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی لوہے کے ٹکڑے اوپر نیچے رکھے درمیان میں کوئی پیلا وغیرہ اس قسم کی چیز بھی رکھی قال انفخوا پھر کہا کہ پھونکو
آج کے زمانے میں تو لوہے کے لیے مختلف قسم کی بٹیاں بنی ہوئی ہے. اس زمانے میں کہا لوہے کو اوپر نیچے رکھا ٹکڑوں کو, درمیان میں کوئی کوئلہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں رکھی, پھر کہا کہ اب اس میں پھونکو تم. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ جب کر دیا اس سے آگ کا انگارہ, آگ لگ گئی, لوہا بالکل سرخ ہوا. قال آتونی, تو کہا لاؤ میرے پاس, افرغ علیہ قطرا, انڈیلوں گا میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا, کیونکہ تانبا جو ہے یہ لوہے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اس کے لیے زیادہ گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلے لوہے کو گرم کر کے پھر اوپر تانبا ڈال دیا. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج کے آگے انہوں نے دیوار کھڑی کی, بعضوں نے چائنا کی عوام کی طرف اشارہ کیا, بعضوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے اندر بھی 1000 فٹ لمبی اور بلند ایک دیوار ہے, ہو سکتا ہے وہاں پر بھی ہو. لیکن یہ سب ایسی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے, لہٰذا ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آئے یہ باتیں درست ہے یا غلط ہے. البتہ روایت میں کچھ ثبوت ملتا ہے. زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے امام الانبیاء علیہ السلام سوئے ہوئے تھے, یکدم آپ نیند سے بیدار ہوئے, پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. یہ الفاظ آپ نے کہے, آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر آپ نے فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس شر سے جو قریب پہنچ گیا ہے. پھر آپ نے دوسرا لفظ کہا فتح من ردم یاجوج و ماجوج. آپ نے اس موقع پر کہا جب نیند سے بیدار ہوئے کہ یاجوج اور ماجوج کے آگے جو بند باندھا گیا تھا وہ تھوڑا سا کھول دیا گیا, یعنی تھوڑا سا. پھر آپ نے روایت میں آتا ہے آپ نے باقاعدہ اشارہ کیا, اپنے انگلیوں سے آپ نے 10 کا اشارہ کیا یا 90 کا اشارہ کیا, فرمایا کہ اتنی جگہ اس بند میں سے جو ہے وہ کھول دی گئی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے, ہم میں تو نیک لوگ بھی ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ہلاک ہوں گے. آپ نے فرمایا ہاں, جب خباثت عام ہوگی پھر تمہارے اندر نیک لوگ موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ تمہیں ہلاک کریں گے. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ روزانہ اس دیوار کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں, لیکن جب اگلے دن آتے ہیں وہ دیوار پھر اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ آخری وقت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اس وقت جب قرب قیامت کی نشانی کے طور پر یہ آئیں گے تو فرمایا کہ انشاءاللہ کہیں گے, اگلے دن جب آ کر تو اس کو ختم کر دیں گے. یہ بات روایت سے ثابت ہے, اس لیے یہ اس پر ایمان ہے ہمارا. دوسری روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے, ظاہر ہے فرشتہ ان کو لے کر آئیں گے, مسجد کے مینارے کے قریب, جب دمشق میں جو مسجد ہے مینارے کے قریب آئیں گے تو فرمایا ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی. اب یہاں اگر آسمان سے بغیر سیڑھی کے آ سکتے ہیں تو مسجد کے چھت سے بھی تو نیچے بغیر سیڑھی کے لا سکتے ہیں. کہا نہیں, یہ جہان اسباب کا ہے, یا اسباب اختیار کرو گے, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی. اسے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اسباب کا انکار کرنا کفر ہے, کہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے, اور اسباب کو اختیار کرنا اور اس کو خدا سمجھنا فرمایا یہ بھی کفر ہے. اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھو اور خدا کو خدا کے درجے میں رکھو. تو اس وقت جب نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا تو اس سے پہلے یہ یاجوج ماجوج بھی نکل گئے ہوں گے. فرمایا کہ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ ہے, وہاں اوپر ہی چڑھ جائیں گے, پھر اعلان کریں گے کہ زمین کے اندر جتنے لوگ تھے وہ ہم نے قتل کر دیے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اب آؤ آسمانی جو مخلوق ہے ان کو بھی ختم کرتے ہیں. پھر یہ اوپر کی طرف آسمان کی طرف کوئی تیر پھینکیں گے, فرمایا کہ وہ خون آلودہ ہو کر پھر زمین کی طرف آئیں گے تو یہ کہیں گے آسمانی مخلوق کو ہم نے مار دیا. اس وقت روایت میں آتا ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اب باقی اپنی جو بچی کچی ہوئی امت ہے اس کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ اور دعا میں لگ جاؤ.
فرمایا کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام دعا میں لگیں گے تو اللہ طاعون جیسے ایک بیماری ان پر مسلط کریں گے اور یہ سب کے سب جو ہے یہ ہلاک ہو جائیں گے. پھر اللہ بڑے پرندے بھیجیں گے، وہ ان کو اٹھا کر سائڈ پہ ڈال لیں گے. فرمایا بدبو اتنی ہوگی کہ پھر اللہ بارش برسائیں گے اور اس کی وجہ سے پھر اللہ زمین کو صاف فرما دیں گے. اور ساتھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہونے کے بعد پھر جو لوگ بچے ہوئے ہوں گے وہ حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے، بیت اللہ کے قریب آ کر جو ہے نا یہ اعمال بھی سر انجام دیں گے. اتنی بات احادیث میں ملتی ہے، باقی ساری باتیں جو ہے نا وہ تاریخ میں جھوٹ بھی ہے سچ بھی ہے. وہ آپ جو تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک نئی بات ملے گی. تو چونکہ قرآن کی بہترین تفسیر حدیث ہے تو لہٰذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. فمستطاعوا، اب ان میں نہ طاقت ہے ان یظہروا کہ اس پر چڑھ سکے، ومستطاعوا له نقبا اور نہ لگا سکیں گے اس میں نقب، یعنی اتنی مضبوط دیوار ہے. اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے بنایا ہے، یہ میں نے بنایا ہے. ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے نا، ہم تھوڑا سا اگر دین کے لیے کوئی کام کرے تو زندگی کے آخری دم تک ہم اس کو رٹا لگا کر بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام کر کے بتایا کہ انسان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا، یہ خدا کی رحمت شامل حال تھی. قالا، کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ مہربانی ہے میرے رب کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پس جب آئے گا وعدہ میرے رب کا، جَعَلَهُ تو کر دے گا وہ اس کو دکا ریزہ ریزہ، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا. لوہا بھی لگایا ہے، ساتھ تانبا بھی لگایا ہے، مضبوط دیوار بنائی ہے. لیکن کہا جب رب کا وعدہ، ایمان کتنا پکا ہے، جب رب کا وعدہ آئے گا تو خدا کے وعدے کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں سریہ ذرا مضبوط لگا دو، اپنی نسلوں کی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں. لیکن خدا کے عذابات کے آگے، جب خدا کا عذاب آتا ہے زلزلے میں بڑی بڑی مضبوط عمارتیں گر گئی ہے اور بعض غریبوں کی جھونپڑیاں تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو، یومئذ اس دن سے، فی بعض کہ وہ داخل ہوں گے بعض کے ساتھ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ پھر پھونکا جائے گا سور، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا پھر جمع کریں گے ہم ان سب کو ایک ساتھ. نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا سب ہلاک ہو جائیں گے، دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کو اٹھا دیا جائے گا. اس لیے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ نے اس پر کتاب لکھی، عقائد الاسلام، بہترین کتاب ہے. آپ گھر میں رکھو اس کتاب کو، اردو میں ہے، آپ اس کو پڑھو. اس میں عقائد کی بات بھی ہے اور قیامت کی بڑی علامتیں اور چھوٹی علامتیں اس کا بھی ذکر ہے. فرمایا کہ چھوٹی علامتیں ساری ظاہر ہو گئی، بڑی علامتیں ابھی رہتی ہے، ان میں سے ایک ایک کا ذکر کیا ہے. اور اس میں سارے یہ جو 72 فرقے ہیں نا اس کا ذکر کیا ہے. وہ فرقے یہ نہیں ہے کہ جمعیت کا ایک فرقہ ہے اور دوسرا بریلوی ایک فرقہ، یہ فرقے نہیں ہے، وہ عقائد کے اعتبار سے فرقے ہیں، ان کا شمار کیا ہے. ہمارے مولانا زاہد الراشی صاحب کہیں وہاں گئے اپنا امام بارگاہ میں، یہ واحد آدمی ہے جس پر گجرانوالہ میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں کیونکہ سب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ آج ہم نماز آپ کی پیچھے پڑھیں گے. انہوں نے نماز پڑھائی. یہ اعزاز کی بات ہے کہ شیعوں نے بھی ہمارے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی. انہوں نے شیعوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی بلکہ شیعوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. یہاں سپاہ والوں نے جو ہے نا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. یہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے اور اس نے شیعوں کی امام بارگاہ جیسے طارق جمیل کو صاحب کو معاف نہیں کیا نا، اس کو بھی معاف نہیں کیا. اور اس کی زد میں آ کر شیخ سربراہ خان جیسے آدمی کے اوپر زبان درازیاں شروع کر دی ہے. وَعَرَضْنَا تو یہ کتاب آپ لوگ جو ہے نا فرقوں کے حساب سے اور عقائد کے اعتبار سے ضروری ہے. وَعَرَضْنَا اور سامنے لائیں گے ہم جہنم کو، یومئذ اس دن،
للکافرین کافروں کے عرضاً پوری طرح، جہنم بالکل دوڑے مارتے ہوئے آ رہی ہوگی، زنجیروں کے اندر فرشتوں نے جکڑا ہوا ہوگا۔ الذین وہ کافر کانت اعینہم کہ پڑا ہوا تھا ان کی آنکھوں پر فی غطاء پردہ عن ذکری میری نصیحت کی طرف سے، نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، وکانوا لا یستطیعون سمع اور تھے وہ ایسے کہ طاقت نہ رکھتے تھے کچھ سننے کی، زبان ویسے اوپر سے سن لیتے تھے لیکن کہ سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا ماننا کس نے ہے۔